Viewers, today my vlog is on Allama Iqbal Open University, a university which was established in 1974 by Zulfikar Ali Bhutto as the Prime Minister of Pakistan. اور یہ ایشیا کی پہلی ایشیا کی اور دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی تھی. اینڈ گڈ سیکورٹی سسٹم، چونکہ یونیورسٹیز کا ایک بڑا پرابلم اس وقت سیکورٹی ہے. اٹ ہیز گاٹ 2 gates اینڈ گڈ سیکورٹی سسٹم. اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی اوپن، وہ یونائٹڈ کنگڈم میں بنی اور پرائم منسٹر تھا ہیرلڈ ولسن، لیبر پرائم منسٹر تھا. یہ اس کا ویژن تھا. ہی واز پرائم منسٹر ٹوائس. جب پہلی دفعہ وہ 64 سے 70 تھا تو 69 میں بنی، اور پھر 5 سال کے بعد یہ بھٹو کا ویژن تھا. نام تھا اس کا پیپلز اوپن یونیورسٹی، لیکن بعد میں ظاہر ہے academic complex, one of the beautifully constructed جو buildings ہے، اور اس کے اندر اکثر سیمینار this that. And this is University Executive Club. چونکہ اس وقت تو کوئی ڈائننگ نہیں ہو رہی، بٹ فنکشنز ٹیک پلیس ہے. اور اس یونیورسٹی میں 4 فیکلٹیز ہیں. بائی دی وے اس کا کیمپس اتنا بڑا نہیں ہے، بٹ بیوٹیفل لش گرین. جو علامہ اقبال یونیورسٹی کا کیمپس ہے ایکسپینسو ایریا میں، تو ظاہر ہے اب اتنی جگہ تو اس وقت نہیں تھی. اور یہ جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ بڑے کنجسٹڈ ایریاز میں ہیں، جیسے آکسفورڈ کو دیکھ لیں، یونیورسٹی آف تہران ہے. اینڈ دیٹس انٹرنس نمبر 1، گیٹ وے بلاک. اینڈ دیٹس یونیورسٹی ماسک. First Women Bank. And now I am in the office of Registrar Major Umar Saab. کیا حال ہے عمر صاحب؟ Fine, thank you very much. عمر صاحب a very competent person. اور یہ میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا جب میں نہ یہ کون سا سن تھا جب آپ نے وہ ایم اے کیا تھا انٹرنیشنل ریلیشن میں؟ 2009-10 میں. ہاں بس 9 میں وہاں پھر وی سی بن کے چلا گیا. بیٹھے میڈم عائشہ جو کہ یہاں ایڈیشنل رجسٹرار ہیں. تو عمر صاحب کیسے گزر رہی ہے؟ سر پرفیکٹ. میرا ایک کوشچن یہ ہے ٹیکنیکل، کہ جو اوپن یونیورسٹی ہے جو پہلے پیپلز یونیورسٹی تھی، ظاہر ہے پھر نام چینج ہوئے، تو اس وقت کتنی انرولمنٹ ہے جو کنٹینیوس ہے آپ کی؟ سر بیسیکلی ہماری جو اینول 2 سیمسٹرز کی ہم جو ریکروٹمنٹ ہے یہ 1.2 ملین کے لگ بھگ ایک کنٹینیوس، اور جو ہمارے فریش اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ملا کے سر ہم تقریباً 1.2 ملین کے لگ بھگ ہوں گے. رائٹ. اور جو ریگولر ہیں وہ تو آپ کے جو میں سمجھ رہا ہوں فیکلٹی آف سائنس کے اسٹوڈنٹ ریگولر ہوتے ہیں. فیس ٹو فیس میں سر ہماری فیکلٹی آف سائنسز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اور پی ایچ ڈی اینڈ ایم فل. سر. اور میڈم آپ کب سے ہیں یہاں؟ سر میں 2015 میں آئی ہوں. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں وہ پی ایچ ڈی ایم فل اور یہ ہے. ایم اے رائٹ؟ یس سر بالکل. تو عمر صاحب کائنڈ آف یو، بلیس یو. تھینک یو ویری مچ. اینڈ ناؤ آئی ایم ان دا آفس آف ملک توقیر احمد جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ریجنل، جو ہمارے ان کے سینٹرز ہیں 54. تشریف رکھیں ملک صاحب. ملک صاحب ویسے بائی دی وے ویری کمپیٹنٹ، میرے ساتھ ریڈیو پاکستان میں بھی کئی پروگرام کیے، بڑا اچھا کریٹو. ملک صاحب میں یہ کوشچن آپ سے کروں گا، یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو ہے ان کے 54 ریجنل سینٹرز ہیں،
تو آپ ان کو ساروں کے ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر جنرل، ان کا سینٹر کا مین مقصد کیا ہے؟ یہ میرے جو ویورز ہیں یہ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ پہلے تشریف لائے یہاں پہ، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ علامہ اقبال یونیورسٹی، اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اوپن یونیورسٹی ہے، اوپن ڈسٹینس لرننگ موڈ پہ جو ہے ہم اسٹوڈنٹس کو تعلیم مہیا کرتے ہیں۔ اس کے لیے چونکہ ہمارا جو ریجنل آفیسز ہیں یہ ہماری آؤٹ ریچ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس جہاں جہاں پاکستان کی سرحد ہے وہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں۔ ان کو جو ٹیوٹوریل سپورٹ سروسز اور اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز اور الائڈ سروسز پہنچانے کے لیے یونیورسٹی نے جب 1974 میں بنی تو 1976 میں یہ سوچا کہ اس کا آؤٹ ریچ بڑھائی جائے اور مختلف ریجنل آفیسز جو ہے وہ قائم کیے جائیں۔ تو اس وقت 53 جو ہے ورکنگ ریجنل آفیسز ہیں ہمارے پورے پاکستان میں، جس میں پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، یہ پورا۔ اور آپ ان کو گئے وزٹ بھی کرتے ہیں؟ جی ہمیں پورے پاکستان میں ظاہر وزٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کوئی مختلف جو سینٹرز ہیں، جو اس کے علاوہ ہمارے پارٹ ٹائم ریجنل کوآرڈینیٹرز ہیں ہمارے۔ اور جب یہ یونیورسٹی جب اوپن ہوئی 74 میں تو یہ گریجولی بڑھتے گئے، پہلے کتنے تھے 10 سالوں میں؟ جی شروع میں تو پہلا سینٹر ملتان میں بنا، پھر جتنے ہمارے پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ سینٹرز بنے، اور آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتے تو اب الحمدللہ پورے پاکستان میں 53 جگہوں پہ ہیں، اور 22 سے زیادہ ہماری اپنی بلڈنگز ہیں جہاں پہ، اور یہ بلڈنگز کچھ زیر تعمیر بھی ہیں مختلف علاقوں میں، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم طلباء و طالبات کو وہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہوتی ہے، وہاں پہ۔ Thank you, Malik. And university has got its own on-campus small shuttle. Though it's meant for student, لیکن میں نے بھی آج رائڈ لے لی. And doesn't matter, میں اسٹوڈنٹ بن جاتا ہوں، پرانی یادیں۔ The newly constructed building, beautiful. Academic complexes, Students Facilitation Center, ضیاء قیوم جو آج کل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے HEC، Inside Students Facilitation Center, cool air conditioned hall, one of the beautiful and comfortable environment student center I have seen, facilitation center, AIOU call center. یہ جب یونیورسٹی بنی تو اس یونیورسٹی کا مین مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو اسٹوڈنٹس نہیں بن سکتے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور تعلیم گھروں تک پہنچائی جائے۔ اور یہ جو شٹل میں بیٹھا ہوں یہ صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک فری آف کاسٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو یا اینی وزٹر۔ Open University Research Complex, foundation stone laid by Dr. Ataur Rahman. Ataur Rahman کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے۔ He managed to get very small, minute fund from defense through President Musharraf, جس نے ایجوکیشن کو بڑا سپورٹ کیا۔ Inside the faculty, gender in Allama Iqbal University constitute more than 60% by the way. University at glance، اور یہ 3-4 جگہ ایسے بنے ہوئے ہیں جو آپ کو امیڈیٹلی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کس بلاک میں کون سا ڈپارٹمنٹ ہے۔ A very good strategy. Directorate of Works, Planning and Development. Start. Allama Iqbal Open University, as I mentioned, established in 74. اس وقت اس کی 4 فیکلٹیز ہیں۔ فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز، فیکلٹی آف ایجوکیشن the biggest, فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ آرٹس
and Faculty of Sciences. اور جو فیکلٹی آف سائنسز ہے ان کے اسٹوڈنٹ ریگولر ہیں. سو کنٹینیوس جو اس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ 4 سے 5 ہزار ہیں, انکلوڈنگ پی ایچ ڈی اینڈ ایم فل. اینڈ ایز آئی مینشن, یہ بھٹو کا ویژن تھا وچ ہی انہیریٹڈ فرام ہیرلڈ ولسن. جب ہیرلڈ ولسن پرائم منسٹر تھا انگلینڈ کا, ہی واز اے لیبر لیڈر اور 2 دفعہ پرائم منسٹر رہا, تو 69 میں فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ اوپن یونیورسٹی واز اسٹیبلش ان یونائٹڈ کنگڈم. اس وقت نہ یورپ میں تھی, نہ امریکہ میں, نہ ایشیا میں. اور ایشیا کی پہلی یونیورسٹی یہ ہے, اس کا نام تھا علامہ اقبال. پہلے اس کا نام تھا اوپن پیپلز اوپن یونیورسٹی, لیکن ظاہر ہے پھر بغض معاویہ وٹ ایور یو کال اٹ, اسلامائزیشن, جب ضیاء الحق کا دور آیا تو نام چینج ہوئے. جیسے BZU کا نام تھا یونیورسٹی آف ملتان یا یونیورسٹی آف بہاولپور, وہ اسلامیہ ہو گئی, وہ BZU ہو گئی, بہاؤدین زکریا یونیورسٹی. یہ گومل کا بھی نام چینج کرتے, لیکن گومل چونکہ ایک مشہور درے کے نام پہ ہے پاس. بٹ اینی ہاؤ People's Open University was established under the Parliament Act 39 Act. جو ہوا وہ یہ تھا, وہ کہتے ہیں nations are built and destroyed in classrooms. تو جو بڑا لیڈر ایجوکیشن کے لیے سوچے اس کا دل دھڑکے, I salute him. اور بھٹو کے دور میں 3-4 بڑی یونیورسٹیاں بنی, 5 انکلوڈنگ گومل, بہاولپور اینڈ ملتان ود 1 stroke of pen. یہ بھی اسی دور میں بنی. تو اور جیسے آئی مینشن, اس کا جینڈر مور دین 65%. اور پیچھے مین ویژن یہ تھا کہ ایجوکیشن ڈور سٹیپس تک لے جائی جائے, جس میں سب سے بڑا فائدہ جینڈر کو ہوا. اس پہ کبھی کوئی آرگنائز ریسرچ نہیں ہوئی کہ جو لوگ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے تھے, پرائیویٹ کیا یا اب تو آن لائن ہے, وہ کہاں تک پہنچے. And now I am in the office of Dean of Education. فضل الرحمان صاحب, a very nice and competent man, جس کو 25 سال ہو گئے یہاں, 25-27, am I right, 25-27 سال آپ کو ہو گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ کی فیکلٹی ہے یہ ون آف دا 4 فیکلٹیز ہے, لیکن یہ سب سے بڑی فیکلٹی یہ ہوگی ایجوکیشن انرولمنٹ وائز. تو آپ کے پاس پی ایچ ڈی ایم فل جو ریگولر اسٹوڈنٹ کتنے ہیں جو چل رہے ہیں کنٹینیوز؟ ہمارے اس وقت 6 اسپیشلائزیشن میں ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرام آفر ہو رہے ہیں. ویری گڈ. اور اس میں جو ہمارے پاس HEC کا کرائٹیریا ہے, اسٹوڈنٹ ٹیچر فیکلٹی ریشو, اسی کے مطابق ہم اپنے داخلے کرتے ہیں. تو راؤنڈ اباؤٹ کوئی ملا کے 100 کے قریب ہمارے یہ اسٹوڈنٹ بنیں گے. ایم فل اینڈ پی ایچ ڈی, ایم فل پی ایچ ڈی 100-150 نا, چونکہ ہم نے اس جو فیکلٹی اسٹوڈنٹ ریشو ہے اس کے مطابق داخلے کرنے ہوتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ. میں تو خود ای ڈی رہا ہوں HEC میں, اور یہ جو ہے اور آن لائن تو آپ کے پھر لاکھوں میں ہوں گے جو ایجوکیشن فیکلٹی کے ہیں. جی سر, وہ اس میں ہمارے جو سب سے پاپولر پروگرام ہے وہ BEd ہے, 1.5 2.5 BEd 4 ایئر ہے. اس میں بھی 6 اسپیشلائزیشن میں ہمارے یہ پروگرام چل رہے ہیں, اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے, ان گریجویٹس کی تعداد ہمارے پاس. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر. A monument in front of the Vice Chancellor office, Secretariat. I love Allama Iqbal University. Education for all. اگر اس ملک میں ایجوکیشن فار آل ہوتی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. The Central Library, one of the best libraries.
a beautiful portrait of Iqbal, Allama Hazrat Iqbal. And researchers lounge. اور اس کی پیکولرٹی ہے کہ یہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس یہاں آ کے کام کرتے ہیں. یہاں 10 کیوبیکلز ہیں اور 3 ماہ کے لیے ہر ایک کو ایک کیوبیکل ملتا ہے جہاں وہ اپنی کتابیں، لیپ ٹاپ، واٹ ایور ہی کین ورک ہے. حمید صاحب یہ ریسرچر کب سے ہے یہ لاؤنج؟ بڑا پیارا، لکس گڈ. جی اس کو 3 سال ہو گئے سر. 3 سال، ٹھیک ہے. یہ وہ ویسٹرن یونیورسٹیز کاپی. جی بالکل ویسے ہی. میں یونیورسٹی آف ایریزونا میں پڑھتا تھا تو جو پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہوتا تھا جی اس کو ایک کیوبیکل الاؤڈ ہوتا. اینڈ یونیورسٹی ہیز گاٹ اٹس اون ویب سائٹ لائبریری میں ویئر یو کین لوکیٹ بک ود ان نو ٹائم. اور علامہ اقبال یونیورسٹی کی جو لائبریری کی ایک پیکولیرٹی یہ ہے کہ جتنے تھیسز ہیں اراؤنڈ 7000 آج تک ایکسیسیبل آن لائن ٹو آل irrespective of who is who. First floor of the university library, Iqbal Gallery. Iqbal Gallery worth visiting. It's worth visiting. اس پہ تو ایک اپنا ویلاگ بن سکتا ہے. And finally I am to the Vice Chancellor's office جو یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. The Vice Chancellor's office. And the Vice Chancellor's office. Nasir Saab, how are you? جی سر فرسٹ کلاس، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ آپ کو بڑی خوشی ہوئی مجھے to see you here as a permanent Vice Chancellor. جناب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آئی ایم تھینکفل. میں نے آپ کے AIOU پہ ویلاگ کا مجھے شوق تھا. You had been here as a professor, dean. پرانی آپ کی میری واقفیت ہے. So how you feel here now as a vice chancellor, dean سے؟ ویسے آپ کافی عرصہ ایکٹنگ رہے but I'm very happy کہ ایک پرماننٹ وی سی آیا. اللہ کرے پنجاب اور پختونخوا میں بھی آئیں، یونیورسٹیاں رل گئی ہیں. تو how you feel here as a کوئی کیا؟ سر جی کو بہت زیادہ فرق نہیں فیل ہوا کیونکہ میں پہلے بھی یہی کچھ کر رہا تھا اور پچھلے 3 سال میں جب ہم پروفیسر ضیاء صاحب ہمارے وائس چانسلر تھے تو بھی بہت سارے کاموں میں بینگ سینئر انوالو تھا اور وہ بہت ٹرسٹ کرتے تھے. اس وجہ سے بھی سارے کام آلموسٹ میں میرے تھرو ہی ہوتے تھے. اس سے پیچھے بھی ان سے پہلے بھی جو وائس چانسلر تھے ان کے ساتھ بھی بڑا کلوزلی کام کیا. ان فیکٹ وین یو بیکم ڈین آپ منی وائس چانسلر ہوتے ہیں. ہمارا ایک وی سی تھا بلوچستان یونیورسٹی میں تو وہ کہتا تھا ڈینز آر منی وائس چانسلر. بٹ اینی ہاؤ ناصر صاحب آپ لوگوں کا تو فائنانشیل پرابلم نہیں ہوگا جیسے اب میجورٹی آف یونیورسٹیوں کا ہے. اتنا سویئر نہیں ہے جتنا باقی یونیورسٹیوں کا ہے لیکن فائنینشیل کرنچ بہرحال سب یونیورسٹیوں کے لیے ہے. سو بہرحال وہ حالات نہیں ہیں جی. اس حد تک آپ ٹھیک ہیں کہ جیسے باقیوں کے حالات ہیں نا وہ نہیں ہے ہمارے حالات. فائنینشلی ہم اللہ کا شکر ہے اسٹیبل ہیں لیکن فائنینشیل اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے. آپ لوگ بھی ریکرنگ پہ ہیں؟ کن کے والے میں؟ ایچ سی کی ریکرنگ پہ نہیں. ایچ سی سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ نہیں ملتی، فائنینشیل ہیلپ نہیں ملتی کیونکہ وہ کچھ سالوں سے پہلے 2018 تک تھی. کیونکہ جب میں ای ٹی تھا اس وقت تھا. ہاں جی اب وہ نیگلیجیبل ہے جی. بالکل بہت ہی میگر سی اماؤنٹ ہے. اس کا ہونا نہ ہونا فرق نہیں ڈالتا. ناصر صاحب ایک کوئری ہے مے بی مجھے کہ جب سے آپ لوگ ڈیجیٹائزیشن پہ گئے ہیں تو سنا ہے کہ انرولمنٹ کم ہوئی ہے. از دیٹ رائٹ؟ سر جی انرولمنٹ کم ہوئی تھی کچھ عرصہ کووڈ کے بعد لیکن اس کی وجہ ڈیجیٹلائزیشن شاید نہیں ہے. ایک وجہ اور بھی وجوہات تھی. آپ پورے ملک میں لے لیں نا یونیورسٹیوں کو تو ساری یونیورسٹیاں انرولمنٹ کے لیے سے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے پروگرامز بہت سارے جب بی ایس پہ 4 سالہ میں گئے تو ایک دم سے 4 سالہ پہ جانے سے انرولمنٹ ڈراپ ہو گئی سب کی کیونکہ 4 سال کی کمٹمنٹ اسٹوڈنٹ سے لینا بڑا مشکل ہے. بلکہ ہم تو بہت عرصہ اس کوشش میں رہے جی کہ آپ دونوں کو چلانے دیں اور نیچرل وے میں ان کو فیز آؤٹ ہونے دیں پچھلے پروگراموں کو نا بجائے ایک دم فیز آؤٹ ہونے کے. لیکن بہرحال ایچ ای سی کی جو پالیسی تھی اس کے اکارڈنگلی ہم نے کر دیا. سو کوئی بہت زیادہ اسپیشل قسم کا کیس ہمارا نہیں ہے ڈراپ آؤٹ ہونے کا اسٹوڈنٹس کا یا انرولمنٹ کے ڈراپ کا نا. وہ ایک نیچرل پورے ملک میں آیا تھا
اور یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیوں کی ایکسپینشن ہوئی اور بالکل ہے آن لائن بھی وہ کچھ کلاسز شروع کر رہے ہیں. جیسے اب لورالائی کیمپس تھا تو اب لورالائی والا آل دا وے مطلب یہاں آئے. بٹ اینی ہاؤ بہت سارے فیکٹرز ہیں جی. ایڈمیشنز یونیورسٹیوں کے ڈراپ ہونے کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. ڈیجیٹلائز کرنا ایک فیکٹر نہیں تھا. ڈیجیٹلائزیشن تو ان مینی ویز فیسلٹی تھی اور ہونی تھی اور جس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو یوز ٹو ہونے میں آبویسلی تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اگر اس کی وجہ سے تھا تو وہ تو ریسٹوریشن شروع ہو جانی چاہیے. اب ہو بھی گئی ہے نوے لیکن وجہ اور بھی تھی سر. بہرحال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسمال اسٹیٹ اٹ سیلف تو کافی بزی رہتے ہوں گے. اب شام ہو رہی ہے اور میں نے ٹوائس چیک کیا آپ کے تو اس کہتے صاحب بزی ہیں. مسٹ بی ویری بزی آکوپیشن. صاف ظاہر ہے وہ والیوم کام کا اسی طرح سے ہوتا ہے. پھر سارے دفتروں میں یہی ہے. کوئی اسپیشل ہمارا نہیں ہے جی. وائس چانسلر جنرلی اسپیکنگ تمام یونیورسٹیوں میں دیر تک میں تو 2 دفعہ وائس چانسلر رہا ہوں. بڑی یونیورسٹیوں کا ای ڈی بھی رہا. آج کل وی سی شپ کرنا بھی ہیز بیکم ویری ٹف جاب. جی اب بہت چیلنجنگ ہے بالکل. تو ناصر صاحب تھینک یو. وش یو گڈ لک. سر بہت وہ کہتے ہیں نیور بی سیڈ سک اینڈ سلیکر. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک چل رہا ہے اور انشاءاللہ پہلے سے امپروو ہوتا جائے گا. وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو گیا اور مزید ہوتا جائے گا انشاءاللہ.